نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قال طائركم معكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر۔ اے محترم دوست اور بھائی اور بزرگوں، سفر کا مہینہ شروع ہونے والا، اس کے متعلق کچھ احکام اور مسائل بیان کریں گے۔ پہلے بھی بیان کیے تھے محرم کے شروع میں کہ لوگ محرم کے مہینے کو سوگ اور غم کا مہینہ تصور کرتے ہیں اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت سے ہی لوگوں کا یہ نظریہ اور خیال تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشی کی تقریب اور شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے کے اندر بھی 14 صدیاں گزر گئیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کا، عوام کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مہینہ سفر کو صفر کہتے ہیں، خالی کا مہینہ کہتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے اور خوشی کی تقریبات بھی منعقد نہیں کرتے، اور یہ جاہلیت کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ یہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کسی کو بیماری لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ہمارا کوئی ایک اونٹ کو خارش پڑتی ہے، اس سے دوسروں کو بھی پڑ جاتی ہے۔ فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے پڑی جب کسی کو بھی نہیں تھی؟ اصل بیماری کا لگنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جس کو لگنی ہوتی اسی کو لگتی۔ اور اسی طرح بدفعلی لیتے تھے کہ یہ اگر جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کوئی بلی راستہ کاٹ گئی تو سمجھا کہ یہ سفر اچھا نہیں ہے، مبارک نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی آدمی سفر پہ نکلتا تو پرندے کو اڑاتا اس کے گھونسلے سے، اگر وہ دائیں طرف کو چلا جاتا تو سمجھتا کہ یہ مبارک سفر ہوگا، اور بائیں طرف کو اڑ کے چلا جاتا تو اس کو منحوس بدفعلی لیتا تھا اس سے۔ اسی طرح کئی چیزوں کو آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دکان بڑی منحوس ہے، یہ مکان بڑا منحوس ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں، نحوست ان چیزوں کے اندر نہیں ہوتی۔ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے قالوا انا تطیرنا بکم، جو کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسولوں کو بھیجا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، تو ان کو کہنے لگے کہ تمہاری نحوست ہے۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم تبلیغ سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ قالوا طائرکم معکم بل انتم قوم مسرفون، فرمایا کہ رسولوں نے، نبیوں نے، کہ تمہاری نحوست خود تمہارے اپنے ساتھ ہے، کہ یہ جو تمہارا شرک ہے، کفر ہے، یہ تمہاری نحوست کی چیز ہے۔ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر حالات آتے ہیں۔ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، کوئی وقت، کوئی گھر، کوئی اور چیز، اس لیے بدفعلی لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ولا حامۃ، یہ الو کا بولنا بھی لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ جہاں الو بولتا ہے وہاں ویرانی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ بھی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ جو آدمی ناحق قتل کر دیا جاتا ہے اس کی روح الو کے اندر آتی ہے، رات کے وقت وہ چیختی چلاتی ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے، وہ الو کے شکل میں آتی ہے اور پریشان رہتی ہے، رات کے وقت بولتی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا غلط نظریہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ان چاروں چیزوں کی نفی کر دی کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، بدفعلی لینا غلط ہے، اور الو کا بولنے سے بھی یہ سمجھنا غلط ہے، اور ولا سفر، اور سفر کے مہینے کو فرمایا منحوس سمجھنا، یہ بھی جہالت کی بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو مہینوں کی تعداد 12 مہینے رکھے، 4 اس میں سے خاص طور پہ حرمت والے ہیں، کوئی ایک مہینہ بھی منحوس نہیں ارشاد فرمایا۔ اس لیے اپنی طرف سے بدگمانی کرنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ جہالت کی باتیں ہیں اور گمراہی ہے، اور چاہیے کہ انسان ان باتوں کو چھوڑے، اس پہ بہت تنگی ہوتی ہے۔ جیسے انسان کی کھانا پینا ضرورت ہے، اسی طرح شادی بیاہ اور نکاح بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اس کے لیے کوئی دن، مہینہ، سال، کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے منع نہیں قرار دیا کہ اس مہینے میں، اس دن میں شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس میں ہر دن، ہر سال، ہر مہینے میں ہو سکتی ہے، کوئی بھی مہینہ۔ وہ خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح محرم میں ہوا، اس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی محرم سفر میں نکاح ہوئے، تاریخ اس پہ شاہد ہے اور حدیثوں میں آتا ہے، کوئی اس کو منحوس نہیں سمجھتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جہالت کی باتیں، بے دلیل سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ اپنی طرف سے جہالت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کسی مہینے کو بھی سوگ کا مہینہ، غم کا مہینہ، کہ کالے کپڑے پہنے رکھے۔ یہ آج کا علماء کرام نے فرمایا محرم کے اندر کالے کپڑے، ویسے تو ہر طرح کے کوئی بھی کسی رنگ کے بھی کپڑے انسان پہن سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، سرخ ہوں، کالے ہوں، سفید ہوں، کوئی بھی رنگ ہو، لیکن محرم کے دنوں میں چونکہ باطل عقائد رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے تو سیاہ لباس پہننا مکروہ اور منع ہے، کیونکہ یہ سوگ کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب انسان دین کو چھوڑتا ہے تو بہت دور نکل جاتا ہے، بہت تنگیوں میں پڑ جاتا ہے۔ 2 مہینے لوگوں کے، بے شمار لوگوں کے کام بند ہو جاتے ہیں، شادی ہی نہیں ہوتی، شادی حال والے بیچارے پہلے کرونا کی وجہ سے بند تھے، پھر محرم، پھر سفر، اور اسی طریقے سے یہ جو کھانا پکانے والے ہوتے ہیں، جولری والے ہوتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں، کپڑے والے ہوتے ہیں، بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے جو بنائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے سب کو تنگی ہوتی ہے۔ مصارف کے اندر، بازاروں میں ضروریات کی چیز لوگ خریدنے نہیں جاتے، بیچاروں کے پاس سٹاک زیادہ پڑا رہتا ہے، تنگ رہتے ہیں کہ یہ 2 مہینے اللہ کرے کسی طریقے سے گزر جائیں تنگی کے، تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ خوشی کی تقریبات کو اچھے
سفر کرنے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جس میں اس بدشگونی سے اور سفر کی نحوست سے جو سمجھتے ہیں اس سے منع فرمایا اور اس کی اصلاح فرمائی جو اہل علم ہے۔ تو آج کا درس اور سبق یہ ہے کہ ہم سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، بلکہ آج کل کے دور میں جو آدمی ان کے اندر خوشی کی تقریبات منعقد کرے، شادی بیاہ رکھے تاکہ دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔